اس کے لیے چنا گیا ہے۔ انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن ہماری کنسلٹنٹ ہے جو ورلڈ بینک کا ادارہ ہے، اور 20 سے زائد یا 21 کے قریب ابھی سیکٹری صاحب بتائیں گے بڑی کمپنیز نے اپروچ کیا ہے۔ آج 5 تاریخ ہے، 6 ہے سر، 6 ہے، 8 تاریخ کو اشتہار آئے گا، اس میں 3 مہینے کا ٹائم ہوگا، کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوگی۔ ہمیں G2G کا مشورہ دیا گیا تھا، وہ ہم نے مشورہ نہیں مانا، کیونکہ پاکستان کا G2G میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا کوئی بینچ مارک ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ چونکہ بینچ مارک ہی نہیں ہے تو ہم روپے کی چیز 12 آنے میں نہیں دے سکتے، اس لیے جس نے آنا کمپیٹ کرے۔ کچھ دوست ممالک انٹرسٹڈ تھے، لیکن ہمارا اپنا بھی ایک نیشنل انٹرسٹ ہے، ہمیں اس کو ایٹ اینی کاسٹ ہمیں اسے گارڈ کرنا ہے۔ تو یہ اب کمپٹیشن ہوگا، آپ لوگ اس کو وٹنس کر رہے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس سال کے اینڈ تک یا اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کوئی بیسٹ آپریٹر آ گیا ہوگا، ایک اماؤنٹ اپ فرنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو مل چکی ہوگی، کوئی امپلائی بے روزگار نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ اور ہم نے اپنے ملازمین سے نشستیں کی ہیں، ان کو بتایا ہے۔ یہ ضرور ہوگا کہ ان کی شفٹنگ ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایئرپورٹس ہمارے جو ہیں یہ جدید ہونے چاہیے، اور یہ 15 سال کے لیے دیا جائے گا اسلام آباد ایئرپورٹ۔ جب وہ واپس جائے گا کمپنی تو وہ کیپیسٹی کو 90 لاکھ سے 1 کروڑ 30 لاکھ اس نے کر کے دینا ہے، اس پہ وہ انویسٹمنٹ بھی کی ہوگی، اس نے دنیا کے بیسٹ برانڈز بھی وہاں پہ لے کے آئے گا۔ ایئرپورٹ کی اپنی ورتھ جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوگی، اور پھر اگلے مرحلے میں لاہور اور کراچی کی باری آئے گی۔ تو یہ اگلی فیٹ ہے جو ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کیا، جو پوری دنیا نے کیا اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح پی آئی اے پہلے 6-8 ماہ بڑا زور لگا ہے، بہت زور لگا ہے کہ کسی طریقے سے جو آیاٹا کا بزنس ماڈل ہے اس کے مطابق ہم اس کو لے کے چلیں، لیکن اس میں 3-4 رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ پہلی، ایک صاحب کا ایک بیان، اس بیان نے 70 ارب روپے سالانہ کا ریونیو لوز کیا ہم نے، 70 بلین روپیز پر اینم، صرف EU کا اور UK کا، US کا اس میں شامل نہیں ہے، اور پسینہ نکل گئے ہیں ہمیں اپنی فلائٹس کی بحالی کے لیے زور لگاتے ہوئے پچھلے 14 مہینے میں۔ اب جا کے کام ٹھیک ہوا ہے، لیجسلیشن ہم نے مکمل کر دیا ہے، جو آخری رکاوٹ تھی آڈٹ PIA سارے کلیئر کر گیا ہوا ہے انشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ نومبر تک، اکتوبر کے اینڈ یا نومبر کے فرسٹ ویک میں UK کی فلائٹ سب سے پہلے ریزیوم ہوں گی، پھر EU، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو اللہ کرے کہ یہ اسی طریقے سے نظام چلے۔ ہم نے تمام باٹل نیک اس کے دور کر دیے ہیں، اب ان کا ایک فائنل وزٹ ہونا ہے UK کی ٹیم کا، اور اس کے بعد UK کلیئر ہو جائے گا۔ ہمارا برٹش گورنمنٹ سے بڑا کلوز کانٹیکٹ ہے، وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے۔ تو اس سے PIA کو وقتی بینیفٹ تو ہوگا، اور پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ جو ایک بلیک میلنگ ہے اور وہ دگنے تگنے کرائے دے رہے ہیں، ان سے جان چھوٹے گی، اور پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈائریکٹ آپ کبھی استنبول جا رہے ہیں، کبھی آپ دبئی جا رہے ہیں، جانا آپ نے سیدھے ہے، کبھی لیفٹ جا رہے ہیں، کبھی رائٹ جا رہے ہیں، اور کرایہ بھی آپ کو زیادہ دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ PIA کے مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ سارا ارینجمنٹ ہے جو وقتی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ PIA کا مستقبل ایک ہی ہے جو دنیا کی باقی ایئر لائنس کا مستقبل ہے، آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ آپ ایئر انڈیا کو جائیں اور اس کو سرچ کریں، وہ انڈین گورنمنٹ نے جو ایئر انڈیا ڈوب رہی تھی تو انہوں نے اس کے سرٹن پرسنٹیج جو تھی اس کو آف لوڈ کیا، کام نہیں بنا، پھر انہوں نے وہ ساری ٹاٹا کا گروپ کے حوالے کر دی، اور وہ ٹاٹا گروپ نے دنیا کا سب سے بڑا آرڈر دے دیا ہے ایئر کرافٹس کا، اور دنیا بھر کے ادارے اس کام پہ لگ گئے ہیں، اور چند سال بعد ایئر انڈیا ٹاپ کی ایئر لائن بن گئی ہوگی۔ اسی طرح ساؤتھ افریقن ایئر لائن ڈوب گئی تھی، 7 جہاز رہ گئے تھے، انہوں نے بھی اس کا پرائیویٹائزیشن کا راستہ اختیار کیا۔ ہمارا جو راستہ ہے جس پہ آج اس وقت سینٹ میں لیجسلیشن ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک PIA کی ہولڈنگ کمپنی بنے، ساری لائبلٹی، ساری پراپرٹی سوائے جہازوں کے اور ہینگرز کے اور جو فلائنگ ریلیٹڈ مٹیریل ہے وہ اس میں پارک ہو جائے گی۔ 742 ارب روپے کا قرضہ PIA پہ، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو مارک اپ پے کرنے کے لیے بھی قرض لینا پڑ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں جب یہ حالت ہو جائے تو کام چلتا ہے؟ جو 3 رکاوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے ہم آیاٹا کے بزنس پلان پہ عمل نہیں کر سکتے، ایک تو ایکسچینج ریٹ اس نے اڑا کے رکھ دیا، ایک آئل پرائسز جو قابو ہی نہیں آ رہی،
اور تیسرا بدقسمتی سے جو کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے پاکستان کی، کوئی جہاز لیز پہ دینے کو ہمیں تیار نہیں ہے. بات تلخ ہے، کڑوی ہے، لیکن سچ ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے. جو جہاز لیز پہ ہیں وہ واپس مانگے جا رہے ہیں. تو جہاز کے بغیر تو ایئر لائن نہیں چلتی نا جی. تو جہاز نہیں اویلیبل. یہاں پہ انجیکشن چاہیے ایک ہیوج اماؤنٹ کا، اور پھر ایک پروفیشنل ایک مینجمنٹ چاہیے. پی آئی اے کے لوگ بڑے اچھے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ابھی بھی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، لیکن جو کمرشل اپروچ چاہیے ایک ایئر لائن کو کمپیٹ کرنے کے لیے باقی عالمی ایئر لائنس کو، وہ وہاں پہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو لانا پڑے گا. اس کے لیے ہم قانون آج بن جائے گا انشاءاللہ. ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کل سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو کچھ ایشوز تھے وہ ریزالو ہو گئے تھے. اب آنے والوں کو ایک ہولڈنگ کمپنی بنانی ہے، اور اس کے بعد پی آئی اے کو اس راستے پہ ڈالنا ہے جہاں پہ 30 40 یا 35 یا 50% جتنے بھی شیئر اس وقت کی حکومت مناسب سمجھے رکھے، باقی آف لوڈ کر دے، اسٹاک مارکیٹ میں دے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائے. پی آئی اے 2-2.5 سال میں ٹیک آف کر جائے گی. اور اگر آپ نے نہ کیا، پچھلے سال کا خسارہ 80 ارب تھا، اس سال کا 110 ارب ہوگا، 20-30 میں 259 ارب روپے ہوگا. تو یہ خسارہ پاکستان کا ٹیکس پیئر پے نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے. تو پی آئی اے کا یہ ہے. روزویلٹ سادہ سی بات ہے، ہم نے 3 سال کے لیے کرائے پہ چڑھا دیا، اور سٹی گورنمنٹ جو ہے نیو یارک کی اس کے حوالے کیا، وہاں امیگرینٹس رہ رہے ہیں. لیکن یہ 3 ہی سال ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگر اس کے دوران پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تابع اس کو گرا کے 19 منزلہ پرانے ہوٹل کو 40 منزلہ ٹاور نہیں بنایا، تو یہ لینڈ مارک کمیشن اس کو لینڈ مارک ڈکلیئر کر دے گا امریکہ میں، اور پھر یو کانٹ ٹچ اٹ. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ہم نے وہاں پہ جو کافی مصیبتیں تھیں اس کے ساتھ، بند ہوٹل کا خرچہ تھا $25 ملین پر اینم بند ہوٹل کا، اور اس کے اوپر لین بھی تھا، اور بھی مسائل تھے بے شمار. 479 لوگ تھے اس کے امپلائی. وہ کوئی یونین وہاں کی جو لیبر یونین ہے وہ تو کوئی لگتا ہے جیسے کوئی حکمران ہے وہاں کی، سارے لوگ ان کی مٹھی اور کنٹرول میں تھے. تو اب یہ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا سٹی گورنمنٹ سے نیو یارک کی، 400 لوگ لے آف ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں، اور ہم انہیں پے آف کر دیں گے. 70-78 رہ جائیں گے، وہ آنے والے ان کو نپٹا لیں گے جب اگلی حکومت آئے گی. اور ہمیں $220 ملین ملنے جا رہا ہے 3 سال میں. پیسے سرکار کے خزانے میں آنے شروع ہو چکے ہیں. 1025 ہوٹل کے کمرے تھے، سب کے سب لگ گئے ہیں 100% فار 3 ایئرس. تو اس کے اندر اب ہوگا یہ کہ آپ کو فائنینشیل ایڈوائزر لگانا ہے، اور تھرو کمپیٹیٹیو بلڈنگ بیسٹ بلڈر کو لانا ہے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں روزویلٹ کو گرا کے نیا بنائے، اور وہاں پھر پاکستان کو ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے. یہ بھی ہم اگلی حکومت کے لیے روڈ میپ بھی چھوڑ گئے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ بھی کر گئے ہیں. تو $7-8 ملین اگلے 3 سال میں پروفٹ بھی کمائے گا وہ. تو ان 3 سالوں میں حکومت پاکستان کو اسے کسی طرف لگانا نہیں. ابھی ٹھہر جائیں سر، ابھی ٹھہر جائیں سر، ابھی ٹھہر جائیں. وہ مجھے معلوم ہے سر، مجھے معلوم ہے. تو وہ سر ٹھہر جائیں نا، ابھی معلوم کیسے ہوگا جس کی ابھی خبر ہی آئی ہے. اجازت دیں آپ میں بات کر لوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے ابتدائیہ بتایا ہے. اب میں ان کو کہوں گا کہ اپنا پروگرام اکارڈنگلی چلائیں. مجھے پتہ ہے افتخار بھی میرے علم میں آ گیا، تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں نا، کوئی انفارمیشن آئے گی تو بتائیں گے، پتہ لگ گیا. سر میں آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں بھی ایک انسان ہوں. خدا کے لیے ہمارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو تھوڑا کام کرنے دیں نا. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو سرکاری کام ہے، کوئی ذاتی کام نہیں ہے. عذرائے کرم چند منٹ انتظار فرما لیں تاکہ یہ بات ہو جائے. باقی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، میں جب یہاں آیا تو اسی وقت کام پہ لوگوں کو لگا دیا تھا. مہربانی. آج ہمارے درمیان موجود ہیں شاہد عزیز صاحب، جو پاکستان ریلویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، سینئر جنرل مینیجر، جنہوں نے ریسنٹلی پاکستان ریلویز کی کمان سنبھالی ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں جنرل مینیجر پبلک افیئرز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. بریف کریں. مسٹر عرفان بلوچ صاحب، پی ایس او ٹو منسٹر فار ایویشن. عامر بلوچ. صاحبزاد خان صاحب، آئی جی پاکستان ریلویز راؤ سکندر عرفان صاحب. میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتی ہوں.
आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान रेलवेज और पीआईए में मौजूद कंपनियों के बारे में। आज हम बात करेंगे नवाबशाह के पास स्टेशन है हमारा सिरहारी हुआ क्या? और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर गाड़ी की 40-45 की स्पीड पे थी, वहाँ से उसने पेपर लाइन क्लियर किया है। उसके बाद स्टेशन की लिमिट से निकलते हुए ट्रेन स्टेशन की लिमिट से निकलते हुए अब एग्जैक्ट ट्रेन 45 स्पीड से कैसे कैंटीज हो सकती है? मुख्तसर करो शायद साहब। सर तस्वीरें हैं, कुछ गिर रही है नीचे डेप्थ की कितनी उठो मेरा अपने जाके इतना बैठो उसे अपना काम करो जाके जाओ। आमिर निसार साहब में ले जाओ। आमिर सर जी नहीं आप बैठे। आमिर निसार साहब हाँ जी तुसी दोनों पीछे जाके सारी डिटेल्स लो। एयरपोर्ट को इसके लिए चुना गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हमारी कंसल्टेंट है जो वर्ल्ड बैंक का अदारा है, और 20 से ज़ायद या 21 के करीब अभी सेक्रेटरी साहब बताएंगे बड़ी कंपनीज ने अप्रोच किया है। आज 5 तारीख है 6 है सर आज 6 है 8 तारीख को इश्तहार आएगा, उसमें 3 महीने का टाइम होगा, कंपेटिटिव बिडिंग होगी। हमें G2G का मशवरा दिया गया था, वो हमने मशवरा नहीं माना क्योंकि पाकिस्तान का G2G में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कोई बेंचमार्क हमारे पास मौजूद नहीं है। चूँकि बेंचमार्क ही नहीं है तो हम रुपए की चीज़ 12 आने में नहीं दे सकते, इसलिए जिसने आना कम्पीट करे। कुछ दोस्त ममालिक इंटरेस्टेड थे, लेकिन हमारा अपना भी एक नेशनल इंटरेस्ट है, हमें उसको एट एनी कॉस्ट हमें उसे गार्ड करना है। तो ये अब कंपटीशन होगा, आप लोग इसको विटनेस कर रहे होंगे, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इस साल के एंड तक या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोई बेस्ट ऑपरेटर आ गया होगा। एक अमाउंट आप फ्रंट फेडरल गवर्नमेंट को मिल चुकी होगी, कोई एम्प्लॉई बेरोज़गार नहीं होगा, ये गारंटी है। और हमने अपने मुलाजमीन से नशिस्तें की हैं, उनको बताया है। ये ज़रूर होगा कि उनकी शिफ्टिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये है कि एयरपोर्ट्स हमारे जो है ये जदीद होने चाहिए, और ये 15 साल के लिए दिया जाएगा इस्लामाबाद एयरपोर्ट। जब वो वापस जाएगा कंपनी तो वो कैपेसिटी को 90 लाख से 1 करोड़ 30 लाख उसने करके देना है। उस पर वो इन्वेस्टमेंट भी की होगी उसने, दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स भी वहाँ पे लेके आएगा। एयरपोर्ट की अपनी वर्थ जो है वो कहीं से कहीं पहुँच चुकी होगी, और फिर अगले मरले में लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये अगली फेट है जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग किया, जो पूरी दुनिया ने किया और हम पीछे रह गए। इसी तरह पीआईए पहले 6-8 माह बड़ा ज़ोर लगा है, बहुत ज़ोर लगा है कि किसी तरीके से जो आयाटा का बिजनेस मॉडल है उसके मुताबिक हम इसको लेके चलें, लेकिन उसमें 3-4 रुकावटें आ गई हैं। पहली, एक साहब का एक बयान, उस बयान ने 70 अरब रुपए सालाना का रेवेन्यू लूज़ किया हमने, 70 बिलियन रुपीज़ पर एनम, सिर्फ EU का और UK का, US का इसमें शामिल नहीं है। और पसीने निकल गए हैं हमें अपनी फ़्लाइट्स की बहाली के लिए ज़ोर लगाते हुए पिछले 14 महीने में। अब जाके काम ठीक हुआ है, लेजिस्लेशन हमने मुकम्मल कर दिया है, जो आखिरी रुकावट थी ऑडिट पीआईए सारे क्लियर कर गया हुआ है इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि नवंबर तक, अक्टूबर के एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में UK की फ़्लाइट सबसे पहले रिज्यूम होंगी, फिर EU, फिर यूनाइटेड स्टेट्स।